دو امپورٹنٹ خبریں ڈسکس کریں گے. ایک تو بنگلہ دیش کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو پارٹی جیتے گی جو پاکستان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، اس میں تفصیل سے بات کریں گے. دوسری طرف پاکستان کی پالیٹکس میں بڑے زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مزاحمت کی باتیں اپنی جگہ، کنٹینر بن جائیں، آزادی یا موت، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ باتوں کی سختی تلخی اپنی جگہ، بٹ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں بہت ڈیولپمنٹس ہو گئی. ہم نے دیکھا ملاقاتیں ہوگی وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سے، پھر کور کمانڈر سے میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بن گئی کے پی کے اندر اینٹی ٹیررزم کے اوپر، اور تو اور ایک اسپیشل کمیٹی بھی بن گئی جو 3-4 جو اسٹرکن اضلاع ہیں ان کے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اور اس میں جو ہے وہ اس کی اوورسی کرے گی، باقی چیزیں کرے گی، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی. تو بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ کیا کچھ ورکنگ ریلیشن شپ بن رہا ہے. بیکاز پی ٹی آئی کا ہمیشہ کہنا تھا کہ ان کے بغیر تو ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں جن سے ہم بات کریں گے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو ظاہر ہے ان کی رضامندی سے یہ فیڈرل گورنمنٹ موو کر رہی ہوگی نا. سو لاٹ از ہیپننگ، اور اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیونکہ اور دوسری طرف پارٹی کے اپنے پی ٹی آئی کے اپنے جو کانفلکٹس ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، سینیٹر فیصل وابڈا صاحب فارمر فیڈرل منسٹر، اور شوکت یوسف سے ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، فارمر انفارمیشن منسٹر کے پی. شوکت بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. لگ تو رہا ہے کہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور پہلی بار بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے اسلام آباد میں اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ ایک ناکام مزاحمت کے بعد اب کامیاب سیاست پہلی بار کر رہی ہے پی ٹی آئی، جہاں پہ پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے. سنا ہے کہ جلدی آپ لوگ پارلیمنٹری کمیٹیز میں بھی واپس آ جائیں گے، تو ایک زیادہ فعال پارلیمنٹ کا حصہ ہو جائے گا. لیکن فیبروری 8 کی 2-3 باتیں آپ سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے پچھلے 48 گھنٹے میں بڑا زیادہ شور بھی مچا ہوا ہے. آپ ہی کے سینیٹر خرم ذیشان صاحب ہیں، ان کے ٹویٹس آپ دیکھ لیجئے، اور ان کا اگر حقیقی مزاحمت نہیں کر سکتے اور صوبے داروں کے اشاروں پہ تماشے کرنے ہیں تو لگے رہو. اپنی پارٹی کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا. کل ان کا ایک اسپیس چل رہا تھا ٹویٹر اسپیس کے اندر بھی، وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، لوگ ان سے باتیں کر رہے تھے. تو پھر ویڈیوز بھی چلے، اور ثانیہ اس کو کہہ رہے تھے خوشحال جو ہے جگہ کے جہاں پہ وہ کر رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ دکھ میں تھے کہ آپ کے اپنی کے پی کے کی پولیس نے ان کو روکا اور ان کو نہیں سڑک بند کرنے دی، کے پی کی سب کچھ. تو ایک طرف آپ لوگ سارا ملک بند کر رہے تھے، دوسرا اپنے سینیٹر کو کر رہے تھے، بلکہ ابھی بی رول میں دکھا رہے ہوں گے آپ کو، وہ تو ایک جگہ رو بھی رہے تھے بیٹھ کے اپنے ورکرز سے بات کرتے ہوئے. اور میں کچھ ٹیلی فون کالز کی چیزیں بھی سن رہا تھا، 1-2 لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں بھی لوگ تھے، ان کا سامان بھی نکلوا دیا کے پی گورنمنٹ نے. یہ اب اسکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ خود آپ کی پولیس ہی ان کو روک رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ اب کنٹینر اپنی جگہ، اب پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا ہے؟ بیکاز کے پی میں تو آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ سامنے نظر آ رہی ہے، تو اب بات چیت پہ زیادہ زور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں میرے خیال سے اس وقت جو صورتحال ہے نا، بدقسمتی ہے کہ ہم سیاست کی بجائے کسی اور طرف رخ کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو ملک بھی بہت مشکل میں ہے. پارٹی تو مشکل میں ہے ہی ہے، لیکن ملک اس سے زیادہ مشکل میں ہے. ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سیاست تو کریں، لیکن ملک کی جو حالات ہے اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. اب جو حکومت اس وقت قائم ہے بدقسمتی سے، فارم 47 کی حکومت ہم بار بار کہتے ہیں، لیکن یہ ایسی حکومت ہے جو نہ قانون مانتی ہے، نہ سیاست مانتی ہے، نہ جمہوریت مانتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک فسطائیت سا نظام قائم ہے اس ملک کے اوپر. اگر کوئی سیاسی جدوجہد کرتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہیں. جو دہشت گرد ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کراچی کے اندر آپ دیکھیں 8 فروری کو. پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر آپ نے اپنے سینیٹر خرم ذیشان کو کیوں روکا احتجاج کرنے سے؟ اس کو سڑک بند کرنے سے کیوں روکا؟ آپ کی دیکھیں مالک صاحب، دیکھیں مجھے تو زیادہ معلومات نہیں ہے اس لیے کہ میں ملک سے باہر ہوں، لیکن یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہوتا ہے پرامن سیاسی جدوجہد جو پارٹی نے اناؤنس کیا تھا، بیسیکلی اچگری صاحب نے کیا تھا، لیکن پارٹی نے اس کو اون کیا ہے اور اس کو کامیاب بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا. وہی پرامن اسٹرگل تھی ہماری
کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ زبردستی سڑک بند کرے، زبردستی شٹر ڈاؤن کرے. یہ ایک اچھا عمل تھا ہمارا، اور میرے خیال سے ہمیشہ سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں، اور یہ ثابت بھی کیا، کیونکہ 26 نومبر کو بھی ہم اسی طرح پرامن تھے، اور ہم پرامن انداز میں جا کے ڈی چوک میں ہمارے ورکر بیٹھے، اور اچانک وہاں سے جو 26 کو تو وہ آپ کے گڈھا پور صاحب تو جنازے پڑھ کے نکلے تھے. چلے میں آتا ہوں اس کے اوپر. نہیں دیکھیں، وہ تو ایک پولیٹیکل نعرہ الگ ہوتا ہے جو آپ اپنے ورکروں کو. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ میاں صاحب نے بھی جب بیان دیا تھا نا اپنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، تو بعد میں ان کے وکیل صاحب نے کہا کہ جی یہ تو سیاسی بیان دیا تھا انہوں نے اسمبلی کے اندر، جب انہوں نے کہا تھا یہ ہے میرے ذرائع. میرا تو خیال تھا سیاسی جو بیان ہوتا ہے وہی سچ ہوتا ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، وہ کہتے ہیں جس چیز کو جھوٹ پکڑا جائے اس کو کہتے ہیں یہ سیاسی بیان تھا. اسی لیے تو سیاست بدنام ہے. میرے ساتھ دیکھیں سیاست بدنام کی بات نہیں ہے. دیکھیں میرا ذاتی رائے ہے کہ ہمیں سیاست کریں، اپنی کریں، لیکن ملک کے مفاد کو ٹھیس نہیں پہنچے. چلے ٹھیک ہے، میں باقی دوستوں کو بھی شامل کر لوں. سیاست سے ہماری جو ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے ملک صاحب، اس سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے اس ملک کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی یعنی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو بچا رہا ہو، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ قانون کا ادارہ ہے، پولیس ہے. یعنی پولیس کو فیصل وابڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے خبریں یہ ذرا اچھی دیتے ہیں کئی باری. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا الائنس ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا، یہ بڑا ان نیچرل الائنس ہے، یہ غیر فطری اتحاد ہے جو آپ لوگوں کی فطری دشمنی کے اوپر چل رہا ہے اور اس پہ بنا ہوا ہے. انہوں نے سیمنٹ کیا، یہ پارٹ آف اٹ ہے. تو اگر پی ٹی آئی پراپرلی سارے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، پارلیمنٹری پروسیس میں آ جائے، تو ان دونوں کو سب سے بڑا تو ان کے اندر پھڈا شروع ہو جائے گا. نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. مالک صاحب میرے خیال سے پی ٹی آئی کی سیاست نے پیپلز پارٹی کو بہت بڑے اس پہ ایکسپوز کر دیا ہے. جو 8 فروری کو انہوں نے جس انداز سے ہمارے ورکروں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا، اور جو ہمارے سابقہ ایم این ایز، ایم پی ایز کو مارا پیٹا، اس کے تصویریں آئی ہوں گی، آپ نے دیکھی ہوں گی. تو اس سے تو پیپلز پارٹی تو کم از کم ایکسپوز ہو گئی ہے، اور یہ بڑے واضح انداز میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. اسی طرح پی ایم ایل این بھی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی کیوں اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی اپنی سیاست تو ہے نہیں، یہ تو کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں جس طرح ان کو وہ مل رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پریشان ہے، کیونکہ جو 3 سالوں میں جو انہوں نے قرضے لیے ہیں، 43,000 ارب کا قرضہ لیا ہے شہباز حکومت نے. شوقی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، ابھی میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا. میں ذرا 2-3 جب آپ ان بٹوین لائن پالیٹکس ہو رہی ہو تو پھر آپ کو ہر چیز جیسچر نظر آتی ہے. آپ کو کیا اتفاق لگتا ہے کہ جہاں کورٹس میں اتنے ماہ سے پٹیشن نہیں لگ رہی تھی، وہاں اچانک پٹیشن بھی لگ جاتی ہے اور اتنا زیادہ کورٹ کا انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے خان صاحب کی ویل بینگ میں؟ آپ کو یہ ایک نارمل چیز لگ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو سپریم کورٹ میں ہوا؟ دیکھیں ملک صاحب، مجھے دیکھیں کمپرومائز کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ تھک چکے ہیں. انہوں نے دیکھے نا خان صاحب کے ساتھ بڑی کوشش کی، انہوں نے ڈیل کی. یہ کہتے ہیں ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیل کی کوئی کوشش نہیں کی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے، ان کے باڈی لینگویج سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھک چکے ہیں. وہ بات تو نہیں مان رہا ہے، وہ تو ڈیل نہیں کر رہا ہے. وہ تو کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی بنی گالا چلے جاؤ. اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہیں کھڑے ہیں. ہمارے عوام تو پہلے بھی ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے تھے. ہر ہمیں کوئی میں اس کے آپ نے اس بات میں جواب لے لوں. وہ کہہ رہے ہیں ہم وہیں کھڑے میں، آپ اپنی جگہ. ملک صاحب تحریک یہ بتا دیں جس میں ہمارے ورکروں نے کوئی انتشار کیا ہو، بجائے اس کے کہ ان کی حکومت نے انتشار کرانے کی کوشش کی، ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارے، اس کے باوجود ہم پرامن رہے.